ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹائم سلو پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ہی از اے رائٹر, فلنتھراپسٹ اینڈ سوشل ورکر عرفان رحمان خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ عرفان صاحب. کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. آپ بتائیے, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل, اللہ کا شکر ہے. تو ہاؤ از دا ویدر آف لاہور؟ Weather is getting pleasant, and we had the rain today in the early in the morning. So the smog is disappeared, and it's a bright sunny day today. اچھا, سو یو آر انجوائنگ دیٹ ڈے بیکاز اٹس بین لانگ کہ آپ وہاں پہ لاہور میں تو دن ہی نہیں نکل رہا تھا. جی ہاں, ایسا ہی ہے. صحیح. اچھا سر, تھوڑا بہت میں نے تو شارٹ سا بڑا انٹروڈکشن کرایا آپ کا, تو میری آڈینس کے لیے آپ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دیں اب آپ کا جرنی جو ہے, لائف کا جرنی. میں ایک عام انسان ہوں گرمانی صاحب, اور جیسے ہر عام انسان کی زندگی میں کافی خاص واقعات پیش آتے ہیں, تو میری زندگی میں بھی خاص واقعات ہر عمر میں اور زندگی کے ہر مرحلے پہ پیش آتے رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو میری شخصیت ہے وہ ظاہر ہے ان سارے واقعات کی وجہ سے تعمیر ہوئی ہے. تو میری تھاٹ پیٹرنز, میرے عقائد اور میرے بیہیویئرس اور میرے بلیفس اور میری پرسنالٹی اور اس کی تمام خامیاں خوبیاں, وہ ان تمام رستوں سے گزرنے کی وجہ سے بنی ہے جن سے زندگی گزرتی رہی. تو میرا بچپن بھی ایک مڈل کلاس فیملی میں گزرا. میرا تعلق جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ فیملی سے تھا. تو میں شروع میں ایک اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں, اور اچھی شہرت تھی میری تمام جگہوں پہ. تو پھر ایک ایسا موڑ آیا زندگی میں جس نے ایک کرائسس کا شکار کر دیا, اور وہ تھا کسی ڈرگ کے ساتھ ایک ایکسپیرئنس. بیسکلی تو آئی اسٹارٹیڈ ود دا اسموکنگ in my class 8th most probably, and then after that I had the experience of heroin and liquor, and I'm talking about 1984-85, way اچھا. back, yeah. So میں اس وقت اسکول کا طالب علم تھا. تو بہرحال وہ ایک زندگی جو ڈرگ ایڈکشن میں گزری, جس میں روز جینا ہوتا تھا, روز مرنا ہوتا تھا, اور اس میں ایک ایسی اتھاہ گہرائی میں گرنا پڑا, اور خود کے بارے میں جو ایک نفرت پیدا ہو گئی, خود کے بارے میں ایک ناپسندیدگی اور لو کانفیڈینس, لو سیلف اسٹیم, اور خود کو کچھ ڈیفیکٹو سمجھنا, اور باوجود خواہش کے, شدید خواہش کے باوجود ڈرگ سے نکل نہ پانا. تو یہ ساری چیزیں میری سائیکالوجی کو بڑا انہوں نے ڈسٹرب کیا. اور پھر بہرحال اس کے بعد یہ بھی مرحلہ آیا کہ میں نے سڑکوں پہ زندگی گزاری, میں نے فٹ پاتھوں پہ زندگی گزاری. سوری ٹو کٹ یو, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل جیسے آج تو بہت ساری یوتھ جو ہے پاکستانی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایڈکشن کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک ٹائم کے بعد پاکستان میں جو ہے ان چیزوں کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگی. اب میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ اس ٹائم پہ کیا اویلیبلٹی تھی جب آپ یہ چیزیں کر رہے تھے. سیکنڈلی, کیا ریزنز تھیں کہ آپ جو ہے وہ ایڈکشن کی طرف گئے؟ لائک ماحول ایسا تھا, پیئر پریشر کی وجہ سے, بیکاز پیپل
لائک ٹو نو کہ یہ چیزیں کس طرح سے لوگ جو ہے ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، تو یہ تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کر دیں۔ جی یہ ایک عام فہم کا سوال یہی بنتا ہے کہ اس وقت اویلیبلٹی کیا تھی اور کیسے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمام زمانوں میں لوگ کیمیکل کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 10,000 سال پرانی تاریخ ہے جو شراب کی ہے، تو یہ 10,000 سال سے استعمال ہو رہی ہے، اور 10,000 سال سے دنیا کی تاریخ پہ اس نے بڑے اثرات چھوڑے ہیں۔ بہت سارے سپہ سالار اور بادشاہ اور جو حکمران تھے اور جو طاقتور لوگ تھے یا کمزور لوگ تھے، وہ ان کے زیر اثر فیصلے کرتے تھے۔ بلکہ ایک دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں کہ یونان میں ایک وقت تھا کہ اس کے ایک علاقے میں جو اس علاقے کی ایک سو کالڈ پارلیمنٹ تھی یا مجلس شورا تھی یا ہاؤس آف کامنز تھا، تو وہ ہاؤس آف کامنز میں کوئی بھی قانون وہ دو حالتوں میں جب تک پاس نہیں کر لیتے تھے، ایک حالت وداؤٹ دی انٹاکسیکیشن آف الکوہل اور ایک حالت ود دی انٹاکسیفیکیشن آف الکوہل، یعنی ایک بغیر شراب کی حالت اور ایک شراب نارمل، ہاں جی ایک نارمل اور ایک انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل۔ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں الیگزینڈر جو ہیں میسیڈونیا میں، جب وہ ان کے والد کو فلپ کو مارا جاتا ہے، تو ان کی جو والدہ تھیں اولمپیس ان کا نام تھا، تو وہ ان کو نا ایک کیمیکل دیتی ہیں اور اس کے تھرو ان کو یہ ہیلوسینیشن دی جاتی ہے کہ یو آر دا سن آف زیوس، جو ایک گریک گاڈ ہوتا ہے، زیوس اس کو بولا جاتا ہے۔ تو اس کے تھرو اب جو پوری کی پوری جو کیمپین ہے الیگزینڈر کی اکراس دا ورلڈ، اور وہ اس نے پہلی جو جنگ لڑی اگینسٹ ڈیریس دا تھرڈ، تو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں جو ہوں وہ آئی ایم دا سن آف دا زیوس، گاڈز کا بیٹا ہوں، تو جس کی بیسس پہ اس نے ساری اپنی کیمپینز رن کی۔ جی یہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا غالب خیال ہوتا ہے جو غلبے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو موڈ آلٹرنگ کیمیکلز ہیں یا سبسٹینسز ہیں یا نشے ہیں، ان کا رول انسانی تاریخ میں ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ تو اب میں جس دور میں تھا، یعنی یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تو 80 کی دہائی میں ہیروئن پاکستان میں سب سے پاپولر ڈرگ سمجھی جاتی تھی۔ آج کل تو آئس ہے، ایکسٹیسی ہے، کریک ہے اور فینٹنل ہے۔ تو اس زمانے میں ہیش اور ہیروئن اور لیکر، شراب تو بڑے زمانوں سے چل رہی ہے۔ یورپ میں خاص طور پہ، برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے برصغیر کو کہ یہاں پہ بھنگ کا پودا یہاں پہ اگا سب سے پہلے یا دریافت ہوا، اور حشیش بھی یہاں پہ ہی اس کو ڈیولپ کیا گیا بھنگ سے۔ تو دنیا میں یہ مختلف علاقوں میں مختلف سبسٹینسز کا استعمال ہزاروں سال سے جاری ہے، اور اس میں بعض اوقات کلچرل فینومینا بھی آ جاتا ہے، وہ کلچر کا حصہ بھی بن جاتی ہے، وہ فیسٹیوٹی کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی پارٹیز میں، کئی شادی بیاہ پہ اکثر جو بیچلرز پارٹیز ہوتی ہیں ان میں تو یہ ایک عام فینومینا ہے۔ تو اس زمانے میں جو اس کی آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کی دستیابی کیسے ہوتی تھی، تو وہ موبائل فونز تو تھے نہیں۔ آج کل تو موبائل فون نے اور سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے ہماری مواصلات اور کمیونیکیشن کو اتنا ایزی کر دیا ہے۔ اس زمانے میں باقاعدہ کچھ سپاٹس ہوتے تھے، فزیکل سپاٹس، جیسے دکانیں ہوتی ہیں یا کسی علاقے میں کوئی خاص ریسٹورنٹ ہوتا ہے تو وہیں پہ آپ کو وہ ڈش ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی لاہور میں کچھ ایسے علاقے تھے
جہاں پہ کچھ لوگ کانٹیکٹس کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں پہ ہمیں ہیروئن مل جائے گی یا وہاں پہ ہمیں شراب کی بوتل مل جائے گی. تو اس زمانے میں اس طرح تھا. اب آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ بھی سپلائیز اویلیبل ہیں اور فون پہ تو ایزیلی ایکسیسیبل ہے, آپ جہاں مرضی منگوا لیں, ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے. جو آج کل ہوم آج کے تو ڈیلیوری ڈیلرز ہیں نا, کرواتے ہیں تو ہوم آپ نے ڈیلیوری بہت دیتے سارے ہیں. ڈیلرز ہیں آپ کے پاس. تو جیسا کہ اسلام آباد میں ورک کرتا ہے کہ آپ کے بہت سارے ڈیلرز ہوتے ہیں, ایک کے پاس اگر اویلیبلٹی نہیں ہے, ایون یہاں پہ بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو کہ ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ بھی جو ہے لوکلز کو بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں, کیونکہ وہ ہوتی ویسے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے ہیں, کیونکہ دے آر الاؤڈ فار دیم, خاص طور پر اسلام آباد میں ایمبیسیز میں یہ چیز الاؤ ہوتی ہے. لیکن وہ پھر اس کی اویلیبلٹی وہیں کا ہی کوئی نہ کوئی امپلائی ہوتا ہے جو کہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں, آپ تو بڑے حتیٰ کہ میں آپ کو اس زمانے کی بھی بات بتاتا ہوں. یہاں پہ جو لاہور کچہری ہے, میں اس زمانے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار ہیں ان سے بھی ہمیں یہ دستیاب ہوتی رہی. یعنی یہ اچھا. پولیس تھانوں میں بھی بکتی رہی. وہ جو پکڑتے تھے وہ آگے سیل کرنی شروع کر دیتے تھے. تو ابھی تو یہ پارٹیز کے اوپر باقاعدہ جو بروکرز ہیں یا جو کیا ان کو کہتے ہیں ٹریفکرز جو ہیں, یہ لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ اویلیبلٹی ہوتی ہے. اور اب اویلیبلٹی کمپیریٹیولی آسان ہے. اب ہر چیز کی اویلیبلٹی آسان ہے نا. اب وقت کے ساتھ ساتھ کثرت سے ہمیں ہر چیز میسر ہے. فوڈ بھی کثرت سے ہے. بچپن میں ہمیں جو کھانا تھا یا جو اس چکن کی تھا لمیٹڈ یا سپلائی تھی. ہاں جی وہ لمیٹڈ کوانٹٹی تھی. اب جو ہے وہ انلمیٹڈ تو نہیں لیکن اس کی کافی مقدار مطلب بڑھ گئی ہے. ہاں تو ایمپل ہے مطلب. یہی حال ڈرگس کا بھی ہے. عرفان صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کا جو رجحان تھا اس چیز کی طرف وہ کیسے چلا گیا؟ لائک واز اٹ جسٹ فار جو ہے انٹرٹینمنٹ جس کو ریکریشنل آپ اس کو کر رہے تھے, یا لائک انسان کبھی اس طرح کے فیزز میں سے گزرتا ہے, سم ٹائمز آپ کا انگزائٹی ہے, مسئلے مسائل ہیں, پرابلمز ایٹ ہوم, یا کوئی اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, سوشل ایشوز ہو سکتے ہیں انسان کے ساتھ, سائیکولوجیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں. سو وٹ ور دوز ریزنز جو کہ آپ کو اس چیز کی طرف لے کے گئے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. میں جس بھی گفتگو میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ کون سی ایسی خاص خفیہ چیز تھی جو مجھے اس طرف لے گئی. تو میں ذاتی طور پہ اگر اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں تو وہ صرف ایک کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل پین تھی شاید. میں زندگی میں اتنا پلیزنٹ فیل نہیں کرتا تھا, ڈپریس فیل کرتا تھا. ایک تو جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, لیکن پھر جب میں نے ہزاروں لوگوں کو بعد میں دیکھا ہے تو اس کے لیے کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریزن ہوگی تو آپ کوئی ڈرگ یوز کریں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے لیے پیزا کھانے کی کوئی ریزن ضروری نہیں ہے کہ وہ پیزا اس نے کیوں کھایا یا اس کا کیوں وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. اب پیزا تو پیزے کا ایکسپیرینس تو تقریباً سب کو ہو سکتا ہے. کچھ لوگ شاید اس کو بڑا اچھا اس ٹیسٹ کو لیں اور بار بار اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں. لیکن بہرحال یہ جو ایڈکشن والا میٹر ہے یہ تو پھر ایک بڑی ہارڈ کور ڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے نا. اس میں تو آپ فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے, آپ سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے, آپ کا موڈ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا, آپ کی ساری ایکٹیویٹی ساری لائف اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیر کوڈ بی thousands of reasons to have the interaction or the first experience with any mood altering substance. There could be thousands of reasons, but the only reason one can become
Dependent is a metabolic error, is a psychological weakness, but it's not a moral weakness. یہ ضرور ہے کہ سائنسدانوں نے یہ پتہ چلایا ہے کہ کوئی بھی انسان جب وہ ڈرگ یوز کرتا ہے تو اس کا ذہن ایک نارمل انسان کے دماغ جیسا نہیں رہتا، وہ ایک ڈفرینٹ دماغ بن جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ویکنیس آ جاتی ہے جو پھر اس کے رویوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور دیکھنے والا یا سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ جو ڈرگ یوزر ہے اس کی ول پاور کمزور ہے، یا اس کا کردار کمزور ہے، یا یہ کرمنل ہے، یا یہ کوئی گھٹیا انسان ہے، یا کوئی کم تر انسان ہے. اس ایسا کے نہیں ساتھ ہے. نہ ملا جائے، بات نہ کی جائے، سوسائٹی اس کو جی بالکل ایلینیٹ کر دیتی ہے نا ان لوگوں کو. تو اچھا جی، جو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو کر رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو برا بھی سمجھتا تھا، بٹ آئی وازنٹ ایبل ٹو کوئٹ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ پاور، انٹرنل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ نہیں تھی کہ اس چیز کو نکال کے سائڈ پہ کروں اور بس میں کسی طریقے سے اس چیز کو چھوڑ دوں. ویل دس از اے ویری کرونک ڈیزیز، اور جب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈیزیز کا تو ان دا ریئل سینس اس کو ڈیزیز کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک بڑی ہمہ جہت ڈیزیز ہے جس کو سوسائٹی بھی نہیں سمجھ پائی، وہ پیشنٹ بھی نہیں سمجھ پاتا اپنی ڈیزیز کو، اس کے پیرنٹس بھی نہیں سمجھ پاتے، حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے میڈیکل کے شعبے کے لوگ ہیں وہ بھی اس مسئلے کی جو وسعت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ کتنا بڑا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس نے ایک پوری فزیولوجی کو اور نیورولوجی کو اور پوری باڈی کیمسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، اور کسی بھی انسان کو بالکل ایک 180 ڈگری پہ چینج کر دیا ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے بھی اتنی ہی بڑی کوشش چاہیے جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو فیملی آپ کو اس ٹائم پہ کیسے ٹریٹ کر رہی تھی when you were doing this، اور آپ دیکھیے فیملیز پاکستان میں جنرلی فیملیز اچھا ہی ٹریٹ کرتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کا ریلیٹیو ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جو بھی ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے. اس بیماری کو، ظاہر ہے بیماریوں کو ایکسپرٹس ہی ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہی ڈیل کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ تو ڈاکٹرز بھی ڈیل نہیں کر پائے کیونکہ ہم تیسری دنیا میں رہتے ہیں، اور بیماری یہ بہرحال ترقی یافتہ ملکوں کی بھی ہے اور ترقی پذیر ملکوں کی بھی ہے اور غریب ممالک کی بھی ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ بلا تخصیص کسی بھی کلچر کے یا کسی ایجوکیشن لیول کے یہ پائی جاتی ہے. امریکہ میں بھی ایڈکٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. آج تو یہ زمانہ ہے کہ آپ امریکی ریاستوں میں جو گرے پڑے ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام ملکوں میں ایسا ہے. اور پھر میں بعد میں ایسا سلسلہ ہوا کہ ہماری ایک بین الاقوامی انجمن ہے، اس کو ہم نے پاکستان میں اسٹیبلش کیا ایک سپورٹ گروپ کے طور پہ، تاکہ جو بھی پاکستان میں لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں، جو بھی خواتین و حضرات، ان کو ایک بالکل فری ہیلپ دی جا سکے. نارکوٹکس انانیمس کے نام سے. جی ہم آپ پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے بڑی آپ کی ریسرچ ہے، شاید آپ اس کے نام تک پہنچ گئے ہیں. میں یا ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یوزلی اس کا میڈیا پہ ذکر نہیں کرتے، اپنی آرگنائزیشن کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ یہ ہماری ایک اسپرچل ٹریڈیشن ہے، کیونکہ ہم گمنام رہ کے کام کرتے ہیں. اچھا، یہ گمنامی میں چلتا ہے یہ سارا سلسلہ. جی جی.
تو یہ خیر آپ نے نام لیا ہے, اب میں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا. ہم ایکسپنج کر دیتے ہیں. جی تو اچھا عرفان صاحب, میں صرف آخری کویشچن, اب میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک کنورسیشن صرف ڈرگز پہ بھی ہی رہ جائے, کیونکہ آپ کا اور بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں, آپ نے اور بھی بہت سارا فلنتھراپی میں تو ابھی کام کیا, ایکٹیویزم بھی کیا آپ نے. میرا لاسٹ کویشچن ہے, اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو مجھے یہ جواب دیجیے گا کہ how did you quit it and what was like the thought process behind that? گربانی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اور ہاں جی, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھٹکارا حاصل, میں 80% کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے 20% ایسا نہ سمجھتے ہو. تو لیکن ان کو اپنے اوپر بس نہیں ہوتا, ان کا اپنے آپ پہ بس نہیں چلتا. ایک بے بسی ہے جو اس ڈپینڈنسی میں کریٹ ہو جاتی ہے. جو ایڈکٹ ہے وہ صحیح چوائسز کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا, کیونکہ اس کا دماغ اب ایک نارمل دماغ نہیں ہے. آپ حیران ہوتے ہوں گے, سوسائٹی حیران ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ یہ کیوں بار بار اپنے ہاتھ جلاتا ہے, جس جگہ سے اس کو تپش پہنچتی ہے یا اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اسی میں ہاتھ کیوں ڈالتا ہے. تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید اس کا دماغ خراب ہے یا یہ جان کوئی بوجھ کے نہیں کرنا کرمنل ہے چاہتا. یا اس کا کوئی کردار گھٹیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. بیسیکلی اس کے لیے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ نو ہاؤ ڈیزیز کی, اپنے پرابلم کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے. خواہش تو جیسے میں نے کہا کہ 80% میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہونے کی, لیکن اگر ان کو نو ہاؤ نہیں ہے کہ واٹس دیئر پرابلم, تو وہ اس ڈائریکشن میں پھر آگے نہیں بڑھ سکتے, اپنے اس صحت یابی کے عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو صحت یابی کے عمل میں آگے بڑھنا اب آج کے زمانے میں 2024 میں it is much easier and the health and recovery is very accessible to every. جس کے پاس بھی فون ہے وہ یوٹیوب پہ, گوگل پہ نشے سے نجات حاصل کرنے کے ہزاروں طریقے سیکھ سکتا ہے, بہت ساری ایجوکیشن لے سکتا ہے, بہت سارے سپورٹ گروپس کو جوائن کر سکتا ہے اور فری میں کر سکتا ہے. تو میرا جو پروسیس تھا اس زمانے میں وہ ذرا ڈیفیکلٹ تھا, وہ انٹرنیٹ نہیں تھا اس وقت. جب آج سے 30 سال پہلے, کوئی غالباً 1993 کی بات ہے جب میں نے آخری دفعہ ڈرگ یوز کی تھی کوئی بھی, تو اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا. تو مجھے ہیلپ لینے کے لیے خط لکھنے پڑتے تھے دنیا بھر میں, لوگوں اچھا. سے آئیڈیاز لیتے. جی ہاں, اور وہ یہ زمانہ تھا کہ ایک خط جانے میں اور اس کا جواب آنے میں کوئی 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا. یعنی میں نے خط لکھا اور اس نے خط نے جانا ہے واشنگٹن ڈی سی, تو اس کو جانے میں 15 دن لگتے تھے. اور پھر اگر وہ جس کو خط ملا ہے اس نے اگر وہ فوری جواب دے دیا ہے تو پھر بھی 15-20 دن, تو یہ مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا منیمم. تو اس طرح سے میں نے ایک جدوجہد کی اپنی صحت یابی کی خاطر. تو وہ کہتے ہیں, ایک ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ when the student is ready the teacher will appear. یہ کائنات کا اصول ہے, قدرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے اس کائنات کے لیے کہ جب کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو استاد میسر آ ہی جاتا ہے. آپ کے اندر کوئی لگن ہو
تو آپ وہ کام کر ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. وہ جیسے ہم ڈرگز ڈھونڈ لیتے تھے نا کہیں نہ کہیں سے جب نہیں مل رہی ہوتی تھی یا جب پیسے نہیں ہوتے تھے, تو اسی طرح صحت یابی بھی ایسے ہی دیوانوں کی طرح ڈھونڈ کے ہی ملتی ہے, اور بالکل فوکسڈ ہو کے ملتی ہے, اور سارے کام چھوڑ کے یہ کرنے پڑتے ہیں. جیسے ڈرگ بھی سارے کام چھوڑ کے کی جاتی ہے نا, اسی طرح میری تعلیم بھی چھوٹ جاتی ہے, آپ کا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ بھی سارا چھوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح جو صحت یابی کا عمل بھی میں نے بھی 3-4 سال جو ہے وہ دنیا سے ٹائم آؤٹ لے لیا, اور اپنے اندر کے انسان کو ایکسپلور کیا, اپنی پرابلمس کو سمجھا, اور ایک انر چینج کے اوپر کام کیا, ایک اسپرچل چینج کے اوپر کام کیا, اور وہ 180 ڈگری چینج اپنے تھاٹ پیٹرنز میں, اپنے بلیفز میں, اور اپنے بیہیویئرز میں ڈیولپ کرنا ایک کافی جستجو کا کام ہے. ایک اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. انسان اپنی بات خود ہی نہیں مانتا, کسی دوسرے نے تو خیر کیا ماننی ہے. ہم بطور انسان اپنے ہی ارادوں پہ عمل نہیں کر پاتے. ہاں, کیونکہ اچھا اگر یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دیکھیں تو ریلیجن بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ اپنے اوپر سب سے بڑا کنٹرول جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے, اور اس کی جو ساری کی ساری پریکٹسز ہوتی ہیں تو وہ اسی پہ ہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ریلیجن کہتا کہ بس نماز اگر پڑھتے رہو, خدا اگر یہ کہنا ہوتا کہ صرف مجھے ہی خوش کرو, تو وہ پھر جو اس زمین پر رہنے والے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے یہ, فار ایگزامپل روزے کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے علاوہ صبح جاگنے کا جو کانسیپٹ ہے, نہیں تو آپ نے نہیں جاگنا, ٹھیک ہے. تو وہی ایک ریزسٹنس جو ہے, وہی اسٹرگل, ون آف دا ان ویز اینی ویز کہ آپ کوئی نہ کوئی اس طرح سے ہی ایڈکشن سے بھی آپ اپنے آپ کو اسی طرح سے ہی نجات دے سکتے ہیں. خیر, تو موونگ فارورڈ عرفان صاحب, آپ کے ساتھ میں پھر بیچ میں جو آپ کا کام ہے I'll come back to that, لیکن بیکاز لائک میں آپ کی ہی پرسنالٹی سے ہی ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ڈرگ ایڈکشن چھوڑ دی, سارا کچھ آپ نے یہ چیزیں ختم کر دی, ٹھیک ہے. دین ایک اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک اور امتحان ڈالا, اینڈ دیٹ واز کہ آپ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ میں اسٹرینتھ تو آ گئی, لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ تو آپ اس چیز پہ تو کنٹرول کوئی قابو نہیں ہے نا. ہاں, ٹریٹمنٹس آپ کرنے پہ آپ نے کی ہیں آبویسلی, لیکن وہ جب آپ کو یہ چیز پتہ چلی کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے, سو آپ کا کیا سوچ تھی, کیا اس ٹائم پہ آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ یہ 2020 فیبرری 2020 کی بات ہے, ٹھیک 4 سال پہلے کی, جب کینسر ڈائگنوز ہوا اور پتہ چلا کہ یہ 3rd سٹیج کا کینسر ہے, جو کہ 2nd لاسٹ سٹیج ہے. تو میں نے یہ فیل کیا, جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کروں. میں نے کوئی بہت میں پریشان نہیں ہوا, لیکن مجھے یہ ضرور تھا کہ میں اپنی ارلیسٹ پاسبل جو بھی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کروں. جی 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 جی. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے ایک ایسی شخصیت سے رابطہ کیا جو خود کینسر سے کامیابی سے نکل چکی تھی. میں نے کسی کو نہیں بتایا, اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں بتایا. جب وہ رپورٹ میرے سامنے آئی کینسر کی ڈائگنوزس کی, تو میں نے اپنی فیملی سے یا کسی دوست سے کوئی ذکر نہیں کیا, کیونکہ ان سے ذکر کرنے کا مجھے کوئی سینس نہیں نظر آ رہی تھی. الٹیمیٹلی تو فیملی سے میں نے شیئر کرنا تھا, لیکن جو فوری کرنے والا کام تھا, جو میرے ایک لائف سٹائل کا پہلے بھی حصہ تھا, وہ یہ تھا کہ ہم جس مسئلے کا بھی شکار ہوتے ہیں ہمیں اس کی بہترین رہنمائی وہی شخص دے سکتا ہے جس نے وہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کیا ہو.
تو وہ میری لائف میں ایک پرسنالٹی ایسی تھی آلریڈی جو اس مسئلے سے بڑی احسن طریقے سے جس نے نجات حاصل کی تھی. تو میں نے ان سے جب ذکر کیا تو انہوں نے پھر مجھے جیسے جیسے گائیڈ کیا میں ویسے ویسے آگے ٹریٹمنٹ کے لیے پروسیڈ کرتا گیا. اور مجھے اتنی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ اب موت قریب ہے. یہ ضرور تو ہے, اس کی دہشت تو ہوتی ہے, یہ لفظ ایسا ہے کہ لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس دہشت کو اس طرح سے فیس کیا کہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یار ابھی اگر زندگی کا اختتام ہے تو ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی فار اٹ. مجھے اپنے آپ, دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں. تو میں الحمدللہ زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز سے گزرا ہوں, اور ایک اطمینان ہے, ایک شکر گزاری آلریڈی موجود ہے, کوئی حسرت نہیں ہے, کوئی ناسودہ خواہشیں باقی نہیں ہیں. تو اور یہ ساری پاسبلٹی, یہ جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی تھی آلریڈی, یہ اس اسپرچول اویکننگ کی وجہ سے ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک روحانی بیداری کا سفر شروع کیا تھا. اب یہ میں کوئی ریلیجس بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی یہ روحانیت اور مذہبیت میں تھوڑا سا فرق ہے. خاص طور پہ جن معنوں میں ہم ریلیجس کو لیتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اس معنوں میں اس کا فرق ہے. تو وہ پھر جب اس طرح کے کرائسس بھی لائف میں آئے, جو بڑے بڑے کرائسس تھے, تو الحمدللہ میری کوئی اتنی مجھے دقت نہیں پیش آئی ان کو ڈیل کرنے میں, کیونکہ میں ہر طرح سے اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھتا تھا. یہ ضرور ہے کہ کینسر کے ڈائگنوزس سے پہلے میں یہ فیل کرتا تھا کہ میں کافی زندگی کو سمجھتا ہوں اور میرا خدا سے کافی کلوز ہے لنک. لیکن جب یہ کرائسس آیا تو پھر میری انڈرسٹینڈنگ کی ایک اور لیئر اتر گئی. مجھے زندگی کا ایک اور رخ دیکھنے کا موقع ملا. مجھے پتا چلا کہ نہیں, ابھی بہت ساری ڈیپتھ مجھے چاہیے, میں اتنا بھی قریب نہیں ہوں خدا کے. اس نے, اس بیماری نے مجھے زیادہ قریب کر دیا اللہ کے. اچھا, اور بڑا الحمدللہ وہ بڑا ایک ناقابل بیان تجربہ ہے کہ جب آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جی مجھے اب مرنا ہے, تو آئی واز ہیپی ان دا ریئل سینس کہ یار یہ ڈیتھ از این الٹیمیٹ ایکسپیرئنس آف لائف. مرنے سے بڑا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے زندگی کا. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں ایک دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا اور میں اس دنیا سے آگے کے سفر پہ چلا جاؤں گا. تو وہ خیر اس میں جو بھی تکلیفیں تو آتی ہیں, ٹریٹمنٹ میں بھی آتی ہیں, اور obviously لیکن complexities تو ہے نا اس چیز میں, ساری چیزوں میں complexities تو جی ہے, ہاں اتنا جی سا ہاں, نہیں ہے. لیکن سائیکولوجیکلی الحمدللہ چونکہ میں پہلے سے ایک ایسے لائف سٹائل میں تھا جو بڑا ہیلدی لائف سٹائل تھا, not only physically but emotionally, psychologically, spiritually. تو مجھے زندگی میں جو کرائسس ہیں ان کو ڈیل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں لگتا. قدرتی طور پہ میں کچھ کرتا بھی نہیں ہوں, یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا بہادر ہوں یا بہت ہی مضبوط ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی بے بسی کو, اپنی کمزوری کو, اپنی لمیٹیشنز کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی, اور سرنڈر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی.
ہتھیار پھینکنے میں اور بالکل اپنے آپ کو پیش کر دینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، حالات کے اچھا، اور جو بھی قدرت کے تقاضے ہیں ان پہ۔ عرفان صاحب، ایک جو چیز میں اس چیز سے ایک اخذ کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بات دنیا میں اب آج کل آئی کیو سے ای کیو کی طرف چلی گئی ہے بات، ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا آئی کیو اچھا ہے، آپ نے مارکس اچھے لیے ہیں، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا یونیورسٹی میں، تو زندگی میں بھی ویسے ہی پرفارم کر سکو۔ اس کے لیے اگر آپ کی جو ایموشنز ہیں ان پہ آپ کا قابو ہے، آپ کی سائیکولوجیکلی آپ ایک اسٹرانگ ہیں، آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، تو اسپرچولی آپ نے کام کیا ہے، کچھ اس کو اسپرچولی لیں گے، کوئی جو بھی ورڈز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں بٹ چیز اسی طرف ہو سکتی ہے، تو تب بھی لائک دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ ناؤ، یہ اب جا کے لوگوں کو ریئلائز ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، میں تھوڑا سا تصوف کی طرف اگر اشارہ کروں تو وہ لوگ کتنے مضبوط ہوں گے، اور اس ٹائم پہ وہ لوگ، ان لوگوں کتنے فار سائٹڈ وہ لوگ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی تو ہاں، بالکل آپ I would صحیح like فرما your رہے ہیں۔ comment. آپ نے صحیح رخ پہ اشارہ کیا ہے کہ یہ اٹس آل اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس، اٹس آل اباؤٹ انر اسٹرینتھ، اٹس آل اباؤٹ سرنڈر، اٹس آل اباؤٹ ایکسیپٹینس، اٹس آل اباؤٹ گریٹیٹیوڈ، اٹس آل اباؤٹ سالیٹیوڈ، اینڈ اٹس آل اباؤٹ the oneness with the universe. So when we surrender ourselves to our higher power، جب ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی بے بسی کو مان لیتے ہیں، تو پھر وہ جانے اور اس کے کام جانے، پھر ہمیں اپنے ذہن پہ بوجھ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، ڈیسیژنس تو ٹھیک ہے، ڈیسیژنس ہو چکے ہیں، ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ تو ایکسیپٹنس یہی ہے نا۔ سو جی عرفان صاحب، تھوڑا سا میں آپ کے کام کی طرف جانا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرگ کی یہ اس سے نکالا آپ نے، تو لائک کیا کیا چیزیں تھیں؟ آپ نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا ہے، اور وہ اب آج کل اپنی لائف جو ہے دے آر لیونگ ہیلدی لائف ود دیئر فیملی۔ سو کیا آپ نے یہ کیا، اور کیا اس کا آپ کا ویسے پروسیس کیا ہوتا ہے اس لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا؟ گرمانی صاحب، میں نے کیا کچھ بھی نہیں، یہ صرف میں نے اپنے میسج کو، جو اپنی صحت یابی کا پیغام تھا، اس کو آگے شیئر کیا، اور اس کو بالکل خلوص کے ساتھ اور ایک سیلف لیس ہو کے اس پیغام کو، اس مشن کو آگے بڑھایا۔ جب میں خود ٹھیک ہو رہا تھا، ابھی 4-6 ماہ ہوئے تھے مجھے ٹھیک ہوئے، تو یعنی ڈرگ سے نکلے، یہ 1993 کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے اس وقت یہ ایک ریٹن اپنا پلان لائف کا ڈرا کیا کہ میں پاکستان میں جو بھی لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ اور وہ ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ میرا ایک رومانس تھا۔ It was my romance, it was my passion, it was my dedication, and it is my mission of life. تو اس نے میری زندگی کو ایک معنی دیے اور اس کو بامقصد بنایا۔ تو اس میں الحمدللہ جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے ایک روحانی مسرت ملتی ہے۔ اور اب تو خیر میں اتنا نہیں کرتا ہوں، دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ وہ اس کاز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرا تو رول اب میں نے کم سے کم کر دیا ہے اس مشن کے لیے، کیونکہ تاکہ آگے لوگ بڑھیں۔
اور زیادہ لوگ کام کریں اور ان کو موقع ملے کہ وہ آگے بڑھ کے جو فیملیز اس پرابلم کا شکار ہیں، جو مریض اس پرابلم کا شکار ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ آخر میں عرفان صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ تو پلیز اگر کوئی ہماری ویڈیو اتنی دیر تک دیکھ چکا ہے تو۔ ہاں جی، آج کل اٹینشن سپین جو ہے وہ ویورز کا اتنا نہیں رہ گیا، شارٹس کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں شارٹس کے بعد کیا ہوگا، اب شارٹ بھی جو ہے وہ 1-2 منٹ کا ہوتا ہے، تو اب یہ ورچوئل سوشل ریالٹی آ میڈیا رہی ہے سر، اس کے بعد آپ جی ادھر گلاسز کی بجائے دوسری گلاسز، ہم ایک دوسرے کو ایسے قریب بیٹھے بیٹھے فیل کر رہے ہوں گے۔ جی 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 بالکل، دنیا بہت بدلنے والی ہے بڑی تیزی سے۔ آج ہم جس طرح کا لائف سٹائل جی رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال میں یہ لائف سٹائل برقرار رہے گا، اس میں کافی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ ابھی بھی اب آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں، میں نے تو اس دنیا میں 50 سال سے زیادہ گزار لی ہیں، تو میں اس جنریشن سے ہوں جس نے یہ انقلابی ٹیکنالوجیکل انقلاب جو ہے نا ان کو مشاہدہ کیا ان کا باقاعدہ۔ اور ایک زمانہ تھا لینڈ لائن کا تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا تھا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیلاب ہے انفارمیشن کا بھی اور انٹرٹینمنٹ کا بھی۔ اس کی وجہ سے ہمارا اٹینشن سپین بڑا ویک ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، اور ہم فوکس نہیں کر پاتے۔ اس کا اب آئی مین ٹیکنالوجی اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن دینے والی ہے۔ جب ایک پرابلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن آ جائے گا۔ خیر پیغام سر یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو بھی کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، وہ اس کے لیے سائنٹیفک نو ہاؤ لے، وہ ٹوٹکوں پہ نہ رہے، وہ تویزوں دھاگوں پہ نہ رہے۔ میں آپ کو یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو بھی بڑے بڑے کرائسس دیکھے، لائف تھریٹننگ سچویشنز دیکھی، ان میں کسی دم درود کا سہارا نہیں لیا، کسی پیر فقیر کی کا سہارا نہیں لیا، اور بالکل میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ خدا کے ساتھ آپ براہ راست اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، ایک شعوری رابطہ کر سکتے ہیں رب کی ذات کے ساتھ، اور کسی توہمات میں پڑے بغیر آپ اس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں کسی میڈیم کے بغیر۔ بہرحال جن لوگوں کو میڈیم کے ذریعے مدد ملتی ہے یا روحانی مضبوطی یا سودگی ملتی ہے، اگر وہ ان کے لیے کام کرتا ہے تو اٹس اوکے، میں ان پہ اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن میں اپنی آپ کو اپروچ شیئر کر رہا ہوں کہ میں تو براہ راست اپنے آپ کو بالا ترین طاقت کے سپرد کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ براہ راست ایک شعوری رابطہ، مسلسل رابطہ بناتا ہوں۔ وہ ظاہر میڈیٹیشن کے ذریعے ہے، وہ ذکر کے ذریعے ہے، وہ نماز کے ذریعے ہے، وہ کسی کا بھی کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ساری ایک فلسفی ہے، ایک سائنٹیفک فلسفی ہے، ایک اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جب ہم اپنا کام کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس پہ رحمت کرے گی۔ جب ہم خود جستجو کریں گے، جب ہم خود صحیح رستے پہ چلیں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اگر ہم خود صحیح رستے پہ چلنا نہیں چاہتے تو اس کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، انڈیڈ ہوپ فلی ہماری آڈینس کو جو ہے یہ کنورسیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو یہ جو ویڈیو ہے پیغام یہ شیئر کریں اور لوگوں کے ساتھ،
اور کامنٹس میں بھی ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے. بہت شکریہ.